السلام علیکم دوستو شب قدر کی راتوں میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کون سی سوریں ہمیں پڑھنی ہوگی۔ اگر ہمیں وہ سوریں یاد نہیں ہیں تو اس کی جگہ پر ہم کون سی قرآن پاک کی سوریں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ کو کرنا ہوگا، جہاں پر آپ نماز کر رہے ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو بھی کر لیجیے گا۔ یہ جو شب قدر کی رات میں 12 رکعت نفل نماز ادا کی جائے گی نا، یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ادا کریں گے۔ مرد یعنی کہ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر پر ادا کر سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں تلاش کیا کرو، اور یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہمارے ہاتھ سے 21ویں شب بھی جا چکی ہے اور 23ویں شب بھی ہمارے ہاتھ سے گزر چکی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 3 راتیں بچی ہیں، 25ویں اور 27ویں رات اور 29ویں رات، یعنی کہ یہ 3 راتیں بچی ہیں۔ اگر جس بھائی بہن نے 21ویں شب میں اور 23ویں شب میں 12 رکعت نفل نماز ادا نہیں کی تھی تو ان کے پاس سنہرا موقع ہے کہ وہ 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب کو یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو چیز میں آپ کو یہاں پر نماز کا طریقہ بتاؤں گا اس کو لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تاکہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو لکھا ہوا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو شخص بھی شب قدر کی راتوں میں یہ نفل نماز پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اپنے روزی روزگار کے لیے برکت، جو بھی دعا مانگتا ہے اس کے روزی روزگار میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھتا ہے جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، یعنی جو انسان اس نماز کو پڑھ رہا ہے اس کی جب تک بخشش نہیں ہو جاتی تو فرشتے اس کے حق میں استغفار پڑھتے رہیں گے۔ تو کتنی پاورفل نماز ہے۔ شب قدر کی راتوں میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت کی نیت باندھ لیں، پھر اس کے بعد 2 کی باندھ لیں، پھر اس کے بعد 2 کی باندھ لیں، پھر اس کے بعد 2 کی باندھ لیں، ایسے ہی کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر اس نماز کی جو نیت ہوگی وہ نیت میں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ دھیان دیجیے گا کہ نیت کس طریقے سے ہمیں کرنی ہوگی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اس کے بعد نیت کو آپ باندھ لیں گے۔ اب آپ کو پڑھنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ایک بار ثنا پڑھنی، جیسے کہ ثنا آپ کے سامنے میں نے لکھ دیے، ایک بار ثنا پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی، یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ میں نے لکھ دیے، یہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی۔ اس کے بعد 3 بار سورہ قدر کو آپ 3 بار پڑھیں گے۔ اگر یہ سورہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا، پھر آپ رکوع کیجیے گا، سجدہ کیجیے گا، جیسے کہ آپ عام نمازوں میں رکوع سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی رکوع سجدہ کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے گا۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں پر اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، اب یہاں پر آپ کو پڑھنی ہوگی ایک بار سورہ فاتحہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لگا ہوئی ہے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد 3 بار سورہ قدر۔ اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ کوئی سی بھی قرآن پاک کی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاروں کلموں میں سے جو سی بھی سورہ آپ کو یاد ہو وہ اس کی جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کوشش یہ کریں کہ سورہ قدر ہی آپ یعنی کہ سورہ قدر کو ہی پڑھیں۔ اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا۔ پھر آپ لوگ رکوع میں جائیں، رکوع اور سجدہ جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں سیم ٹو سیم ویسے ہی رکوع سجدہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیے گا۔ قاعدے میں بیٹھ جانے کے بعد ایک بار اتحیات پڑھ لی، آپ کو اتحیات یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لگا دی، اتحیات پڑھ لی۔ اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھنی، جیسے کہ آپ کے سامنے لگا ہوئی درود ابراہیمی جو دیکھ لیجیے گا، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لی۔ اس کے بعد ایک بار دعائے معصورہ پڑھنی، یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہوئی ہے دعائے معصورہ پڑھ لیجیے گا۔ یہاں پر آپ پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعت نفل نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب بچی آپ کی 10، تو ایسے ہی 2 کر کے آپ پوری 12 رکعت نفل نماز کمپلیٹ کر لیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کو یہ نماز پڑھنی، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ جب آپ کی 12 رکعت نفل نماز کمپلیٹ ہو جائے تو آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ کر لیجیے گا کہ سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔
اس کے بعد پھر آپ کو استغفار یعنی کہ استغفار پڑھنی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ اس سے بڑی والی آپ کو یاد ہے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ پوری یاد ہے تو اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اگر جو بھائی بہن کو یاد نہیں ہے تو وہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اب نماز بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کیجیے گا، جو بھی دعا آپ مانگیں گے، اور سب سے پہلے تو گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگیے گا، کیونکہ یہ گناہ ہی ہمارے سب سے بڑا دعا کا روڑا ہے، یعنی کہ یہ ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو یہ بیچ میں گناہ آ جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو جب نماز کمپلیٹ کر لیں، وظیفہ کمپلیٹ کر لیں، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اگلے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے گا۔ اس کے بعد اپنی روزی روزگار، کاروبار، گھر، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگیے گا، اپنے گھر کے لیے دعا مانگیے گا، اپنی زندگی کو اچھا بہتر بنانے کے لیے دعا مانگیے گا، اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیے گا، اپنے قرض کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو دعا جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے مانگنا ہے، یعنی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس رات کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ان تمام گناہوں کو دور فرما دے۔ تو یہ ویڈیو اتنا شیئر کریں تاکہ آپ کے بھائی بہن رشتہ دار دوست سب کے سب اس نماز کو آسانی سے پڑھ سکیں، اس وظیفے کو آسانی سے کر سکیں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔